اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ ساری کی ساری نمرود کی طاقت استعمال ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو۔ لکڑیاں اکٹھی ہوئیں، ڈھیر لگایا گیا اور ایسی آگ دیکھی کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی اس میں گر کر راکھ ہو جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو آگ کے قریب جائے گا کون؟ راستہ ہی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے خود چلا جا۔ وہ کہنے لگے کہ میں کیوں جاؤں، تم نے جلانا ہے، پھینکو مجھے۔ اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں، قریب جائیں تو خود جلتے ہیں۔ شیطان نے ایک ہتھیار بنا کر دیا غلیل کی طرح، اس میں اتار کر پھینکا۔ کپڑے اتارے، رسیوں میں سے باندھا۔ جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل علیہ السلام دائیں طرف آ گئے اور پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا۔ درمیان میں ابراہیم علیہ السلام، ادھر جبرائیل علیہ السلام، ادھر پانی کا فرشتہ، اور ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے۔ اور ادھر پانی کا فرشتہ اس انتظار میں ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا پانی ڈالو، آگ بجھاؤ۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام اس انتظار میں ہیں کہ یہ مجھ سے کچھ کہیں گے تو میں آگے کروں۔ تو جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں ہیں تو وہ بے قرار ہو گئے، یہ آگ میں جل جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں، تو فرمایا ضرورت ہے، پر مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں، پر تیرا محتاج کوئی نہیں۔ آگ میں جا رہے ہیں، جب جبرائیل علیہ السلام سے نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو اللہ جل جلالہ نے ایسا ٹھنڈا فرمایا کہ شعلوں کو گود بنا دیا۔ شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لے لیا، جیسے ماں بچے کو چارپائی پر لٹاتی ہے، ایسے آرام سے انگاروں پر بٹھا دیا، آگ کو شفاف بنا دیا۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر، جو جانی دشمن اور قتل کے در پہ تھا، جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، کیا ہی زبردست تیرا رب ہے۔ آخری فیصلہ اللہ کا ہے۔ میرے بھائیوں، کائنات میں جو بھی شکل ہے، جو بھی صورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت سے استعمال ہوتی ہے۔ اس جہان میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کا حتمی چلتا ہے۔ جو زمین کو کہے گا وہ کرے گی، جو آسمانوں کو کہے گا وہ کریں گے، جو ہواؤں کو کہے گا وہ کریں گی، جو پانیوں کو کہے گا وہی ہوگا۔ ساری کائنات میں آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے حالات کو اس کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ جب لوگوں کے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالات کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے۔ مال نہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے عزت دلائی، نہ آج عزت دلا سکتا ہے۔ دنیا کے اقتدار نے نہ پہلے کسی کو کامیاب کیا، نہ آج کسی کو کامیاب کر سکتا ہے۔